الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو وقال اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم اور بڑی کریم ہے۔ اس نے بندوں پر بے شمار احسانات اور بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں۔ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کی ذات بندوں کی غلطیوں پر درگزر فرماتے ہیں اور بندہ غلطیاں کرتا جاتا ہے، اللہ پاک معاف فرماتے جاتے ہیں۔ لیکن ایک جرم ایسا ہے، ایک گناہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتے۔ اس جرم کا نام شرک ہے۔ شرک کا معنی یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں لگا بیٹھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے مد مقابل لے آئے، قولاً یا فعلاً۔ یہ شرک ہے۔ جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے، وہ مقام اور مرتبہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی دے دے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک اس چیز کو معاف نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جرم اور جس گناہ کو سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ بتایا ہے وہ شرک ہے۔ جانوروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جانور کے متعلق فرمایا کہ وہ ناپاک ہے۔ خنزیر کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ ناپاک ہیں۔ اور انسانوں میں سے مشرک کے متعلق فرمایا کہ وہ ناپاک ہے۔ فرمایا انما المشرکون نجس، کہ جو مشرک لوگ ہیں ناپاک۔ شرک سے بیزاری، شرک سے لا تعلقی، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافے کا سبب ہے۔ بندہ جتنا توحید پرست ہوگا
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا محبوب بنے گا، اور رب تعالیٰ کی ذات تو ساری کی ساری کائنات کی خالق ہے، اپنا مد مقابل کیسے برداشت کرے گی؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم انسانوں میں بھی دیکھ لیں، ہم انسان بھی تو اپنا مد مقابل برداشت نہیں کرتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو حیثیت ہماری ہے کوئی اور بندہ ہماری حیثیت کو لے لے۔ انسانوں میں بھی تو ایسا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ جو سیاسی لوگ ہیں، برسر اقتدار ہیں یا برسر اقتدار آنا چاہتے ہیں، ان کی آپس میں لڑائی کس چیز کی ہے؟ اسی چیز کی کہ جو منصب، جو عہدہ میرے پاس ہے وہ دوسرا اس میں شریک نہ ہو۔ کرسی کی لڑائی ہے نا، جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میں ہی بیٹھا رہوں گا اور میرے مد مقابل نہ آئے، اسی چیز کی لڑائی ہے، تو اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑا مخالف اسی کو سمجھتے ہیں جو اس سے اس منصب کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان اپنا مد مقابل برداشت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنا مد مقابل کیسے برداشت کرے؟ آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اس مسئلے کا علم مردوں کو بھی ہے اور اس مسئلے کا علم عورتوں کو بھی ہے کہ اگر ایک بندہ ایک سے زیادہ عورت سے نکاح کو نبھا سکتا ہے، اس کے حقوق ادا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے دوسری بھی جائز ہے، تیسری بھی جائز ہے، چوتھی بھی جائز ہے۔ لیکن اس کے باوجود عورت کتنی بھی نیک کیوں نہ ہو، خواہ تہجد گزار ہو، کتنی نوافل کی پابند ہو، جب اس کو پتہ چلے کہ میرے خاوند نے دوسرا نکاح کر لیا یا دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، طبی طور پر جو ہے وہ عورت پریشان ہوتی۔ اور عورت کے لیے، بیوی کے لیے سب سے بڑی صدمے کی بات یہ ہوتی ہے کہ خاوند نے دوسری شادی کی، اور خاوند ہی بسا اوقات جب بیوی سے بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے نا، یا پریشان کرتی ہے، تو اس کو دوسری شادی کی دھمکی دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے بھی اپنا مد مقابل برداشت نہیں ہے۔ اب دوسری شادی سے عورت کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اگر ایک خاوند، ایک مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اخراجات برداشت کرنے کی طاقت بھی ہے، تو اگر بیوی کو اس کا حق مل رہا ہے، اخراجات مل رہے ہیں، سارے کے سارے حقوق پورے ہو رہے ہیں، تو پھر پریشان کیوں ہے؟ پریشان وہ اس لیے ہے کہ جب تک وہ جانتی ہے کہ جب تک اس کی ایک شادی ہوئی تھی تو اس کی ساری محبت خاوند کی میرے لیے تھی اور ساری توجہات میرے لیے تھی۔ جب یہ دوسری شادی کرے گا تو محبت تقسیم ہو جائے گی، اب یہ محبت آدھی میرے لیے رہ جائے گی، آدھی دوسری کے لیے۔ اس لیے عورت دوسری شادی کے حق میں نہیں ہوتی کہ خاوند دوسری شادی کرے، اور اگر اس کو پتہ چلے کہ خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے تو اس کے اوپر اس آسمان سے بجلی کسی کو گرے تو کوئی بندہ جو اس کی حالت ہوتی ہے، یہی عورت کی لیے حالت ہو جب اس کو پتہ چلے کہ اس کے خاوند دوسری شادی کر لی۔ وجہ وہ سمجھتی ہے کہ دوسری بیوی وہ میرا مد مقابل ہے اور میری محبت کو تقسیم کر دے گی، خاوند کی توجہ کو تقسیم کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری خالق ہے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ہاں جی، اللہ کے آگے بھی سجدے اور کسی اور کے آگے بھی سجدے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی منتیں مانگتا ہے کہ اوروں سے بھی مانگتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندہ اچھا کیسے لگے گا؟ اس کی بھی تو توجہ بٹ گئی نا، اس کی بھی تو محبت تقسیم ہو گئی نا، اس کی بھی محبت تقسیم ہو گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو برداشت نہیں فرماتا. اور بیوی کی جو مد مقابل ہے اس کو سوکن کہتے ہیں. سوکن کن جو ہے نا، یہ کہتے ہیں وہ کوئلہ جلے نا، کوئلے سے بسا اوقات جب آگ بھڑکتی ہے تو ایک چنگاری سی نکلتی ہے. تو وہ چنگاری جو ہے نا اگر کہیں آنکھ میں پڑ جائے کہیں اور تو وہ جو ہے نا وہ بندے کی آنکھ تباہ کر دیتی ہے، انتہائی نقصان دہ. تو اس کو بھی سوکن کہتے ہیں. یعنی وہ ایک عورت اس عورت کے لیے 100 کن کے برابر ہے، 1 کن کے برابر نہیں، 100 کن کے برابر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسے برداشت کرے گی کہ دیکھو نعمتیں میری کھاتا ہے، دیا ہوا میرا کھاتا ہے اور کھاتا کسی اور پر. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی برداشت نہیں کرتی. میں کہا کرتا ہوں دیکھو کہ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ بھی اپنا مد مقابل برداشت نہیں کرتا. چھوٹا بچہ ہے. آپ نے دیکھا گھر کے اندر اگر پہلے ایک بچہ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرا بچہ دے دیں تو جو دوسرا بچہ آتا ہے نا، جب ماں اس کو اٹھاتی ہے، اس کو ساتھ سلاتی ہے، تو جو پہلا بچہ ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے. اب وہ کیوں روتا ہے، چلاتا ہے اور چیختا ہے؟ اس لیے وہ جانتا ہے کہ ماں کی محبت تقسیم ہو گئی ہے. پہلے ماں میرے ساتھ لیٹتی تھی، مجھے ساتھ لٹاتی تھی، پہلے مجھے گود اٹھاتی تھی، پہلے میرے ساتھ پیار کرتی تھی. اب میری جگہ اس کو اٹھایا ہوا ہے، اب میری جگہ اس کو اٹھایا ہوا ہے. اس لیے بچہ جو ہے نا اس نئے بچے کو مارتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے جب ماں اس کو اٹھاتی ہے. تو بچہ بھی اپنا مد مقابل پر شریک برداشت نہیں کر رہا. جب ایک بچہ جسے ہم کہتے ہیں نا سمجھ ہے، 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے، وہ نا سمجھ بچہ بھی اپنا مد مقابل برداشت نہیں کر رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنا شریک، اپنا مد مقابل کیسے برداشت کرے؟ میں بات سنایا کرتا ہوں. ایک عورت تھی، تو عورتوں کو اکثر مردوں کے بارے میں یہ تحقیق رہتی ہے کہ میرا مرد کہیں دوسرے نکاح کے چکر میں تو نہیں. آج کل ویسے بھی حالات ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، نجائز تعلقات کے معاملات تو عام چل رہے ہیں نا جی. تو عورت بیچاریاں اسی ٹوک میں رہتی کہیں میرے خاوند کسی اور کے ساتھ چکر تو نہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا، ایک عورت بیچاری گھر میں صفائی کر رہی تھی. صفائی کرتے ہوئے نا اس کو گھر سے شیشہ ملا. شیشہ پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، نیا نیا شیشہ آیا تھا، اس نے کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا. تو گھر میں صفائی کر رہی تھی، صفائی کے دوران اس کو شیشہ ملا. جب اس نے شیشہ دیکھا تو اس کو اس پہ اپنی شکل نظر آئی. اس نے کہا بھائی یہ ہمارے گھر میں کسی دوسری عورت کی تصویر کہاں سے آ گئی؟ پریشان ہو گئی. شادی میرے ساتھ کی ہوئی ہے اور گھر میں تصویریں اور عورتوں کی. پریشان ہو گئی. تو غصے میں جا کے جو ہے نا اپنے خامن کی ماں کو یعنی اپنی ساس کو کہنے لگے دیکھ لو اپنے بیٹے کی کرتوت، شادی مجھ سے کی ہوئی ہے اور گھر میں تصویریں دیکھ لو اور کی رکھی ہوئی. اب وہ ماں نے بیچاری نے شیشہ دیکھا نہیں تھا، نیا نیا آیا تھا. جب اس بیچاری نے شیشہ دیکھا تو وہ کہنے لگی بیٹا کیا تو اس نے برا ہے جو بھی کیا، لیکن چلو صبر کرو، یہ بوڑھی ہے جلدی مر جائے گی. اس بیچاری کو اپنی تصویر نظر آئی اس میں نا، اس نے سمجھا پتہ نہیں یہ ہے وہ عورت نا. اس نے کہا بوڑھی ہے جلدی مر جائے گی، صبر کرو. دیکھیں کوئی بندہ بھی اپنا شریک برداشت نہیں کرتا.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا شریک کیسے برداشت کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی چیز برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جرم کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے صراحتاً قرآن کریم میں فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے، ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، حرم علیہ الجنہ، اس پر اللہ پاک نے اپنا جنت کو حرام فرما دیا۔ تو شرک بہت بڑا جرم۔ جانوروں میں، انسان تو انسان ہے، جانوروں میں بھی یہ خصلت موجود ہے، یہ سوچ موجود ہے کہ کوئی ہمارا شریک مد مقابل نہ ہو۔ اب یہ ہمارے یہاں بات عرف عام مشہور ہے کہ شیر جو ہے یہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، باقی سارے کے سارے جانور جو ہیں اس کے متحد ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر شیر کو پتہ چل جائے کہ جنگل میں کوئی اور بھی شیر ہے جو اپنا راج چلانے کے چکر میں ہے، تو یہ شیر جو پہلے یہاں جانوروں کا بادشاہ ہے، یہ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرتا اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح کا ایک واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے کہ جنگل کا شیر جنگل میں بہت زیادہ ادھم مچاتا تھا، جس کو چاہتا اچانک چیر پھاڑ دیتا اور اپنی خوراک بنا لیتا۔ تو جنگل کے جانور بڑے پریشان تھے کہ یہ ہمارا سردار تو ہے بیچارہ، لیکن جو ہے نا ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، خوراک تو اس نے کھانی ہے لیکن طریقہ کار اس کا بڑا غلط ہے کہ جس وقت چاہا جب چاہا جس کو چاہے چیر پھاڑ دیا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھی اس کے لیے کوئی طریقہ کار اپناؤ۔ تو جنگل کے جانوروں نے شیر کے سامنے درخواست پیش کی کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں بیٹھ کے آپ کی خوراک کے متعلق۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپس میں بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو جانوروں نے کہا جی بادشاہ سلامت، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ کو خوراک کی ضرورت ہے، لیکن جو آپ نے طریقہ کار اختیار کیا ہے تو اس سے ہر جانور ہر وقت ہی سہما رہتا ہے اور ڈرا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری کب باری آ جائے، تو یہ کام خراب ہے۔ آپ اس طرح کریں، کوئی طریقہ کار جو ہے نا ہم طے کر دیتے ہیں اور آپ اس پہ راضی ہو جائیں، آپ کی خدمت میں ایک جانور خود بخود روزانہ پیش ہو جایا کرے گا، تو آپ اس کو اپنی خوراک بنا لیا کرنا۔ اس شیر نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ چنانچہ روٹین کے مطابق ہر روز کوئی نہ کوئی جانور پیش ہوتا رہا، جس طرح ترتیب تھی طے ہوئی۔ ایک دن باری لومڑی کی آئی، لومڑی کی باری تھی، تو آج اس نے شیر کی خدمت میں پیش ہونا تھا خوراک کے لیے۔ تو اس نے کہا بھی دیکھو اپنی جان بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا ڈھونڈتی ہوں، اور لومڑی جو ہے ہیلوں میں بڑی مشہور ہے، اس لیے وہ کچھ دیر جو طے تھا وقت بھی اتنے بجے آ جانا ہے اس کے پاس، اس وقت سے نا لیٹ گئی جان۔ اور شیر بڑے غصے میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھو ہر روز جو جانور خوراک کے لیے آتا ہے خود ہی تو اس وقت پر پہنچ جاتا ہے، تو آج لومڑی کی باری اور لومڑی اب تک نہیں پہنچی، تو وہ جان بوجھ کے لیٹ گئی۔ جب وہ لیٹ گئی تو غصے میں بیٹھا ہوا تھا، تو شیر اس پر جھپٹنے لگا، حملہ کرنے لگا۔ تو اس نے کہا بادشاہ صاحب میری بات سن لیں، کھا تو آپ نے مجھے لینا ہی ہے لیکن پہلے میری بات سن لیں۔ اس نے کہا سناؤ۔ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ میں آ رہی تھی آپ کے خوراک کے طور پر، آپ کے پاس آ رہی تھی، راستے میں ایک اور شیر پتہ نہیں کہاں سے آ ٹپکا اور مجھے اپنی خوراک بنانے لگا، تو میں نے اس سے بڑا مقابلہ کیا، بڑی نبرد آزما ہوئی اور جو ہے نا اس سے بچنے کی کوشش۔ میں نے کہا نہ میں آپ کی خوراک نہیں بن سکتی، آج ہم نے اپنے بادشاہ جو ہمارا بادشاہ شیر ہے اس کی خوراک بننا ہے، تو اس لیے مجھے ہاتھا پائی میں، لڑائی میں اور اپنے دفاع میں جو ہے نا ٹائم لگ گیا، اس لیے میں لیٹ آئی ہوں۔ تو بس اس نے جو ہے نا جنگل کے اندر ادھم مچا رکھی ہے
تو اس وجہ سے میں لیٹ ہو گئی۔ شیر نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو پہلے مجھے وہ دکھاؤ دوسرا شیر کون سا ہے، پہلے میں اس سے نپٹ لوں، بعد میں جو ہے نا پھر میں آپ کو اپنی خوراک بناؤں گا۔ اب لومڑی کا داؤ چل گیا، لومڑی اس کو جو ہے نا کنویں کنارے پہ لے آئی۔ کنواں جانتے ہیں، پانی والا کھو، آج کل تو کم ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر آج بھی ہیں، استعمال ہوتے ہیں، کئی ممالک میں استعمال ہوتے ہیں، پانی کا کھو، کنواں پانی کا۔ تو لومڑی اس کو وہاں لے گئی، تو وہاں لے کے اس نے کہا جی بارش سلامت نیچے ہے کنویں کے اندر۔ اب اس کو دماغ نے کام نہ کیا، جو کنویں کے اندر ہے تو وہ کیسے اسے لڑ پڑا، وہ کیسے جو ہے نا سارا معاملہ ہوا۔ اب اس نے کنویں کے اندر جھانکا تو اس کو اپنی تصویر نظر آئی، سایہ نظر آیا، اس نے کہا یہی ہے۔ اب غصے سے جب بندہ پاگل ہو جاتا ہے نا پھر کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ اس نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا لی اس کو پکڑنے کے لیے، اس نے سمجھا کہ دوسرا شیر اندر ہے، تو خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو دیکھیں یہ جانور ہے، جانور بھی اپنا مد مقابل برداشت نہیں کرتا۔ شیر نے کہا بھی میرے ہوتے ہوئے اور بندہ بادشاہ بنے کیسے ہوگا، میرا مد مقابل آ جائے، میری منصب پہ آئے، اس کو شیر نے برداشت نہیں کیا۔ تو میرے بھائی ہو، میرے دوست ہو، میرے بچوں، دنیا کے اندر بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤن، جو ہے کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے گناہ گار ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے گناہ ہوتے ہیں۔ خیر الخطائین التوابون، لیکن گناہوں سے جو توبہ کرنے والے ہیں فرمایا وہ لوگ بہترین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جرموں کو معاف کر دیتے ہیں، کچھ توبہ سے، کچھ بغیر توبہ کے اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے معاف نہیں کرتی، اس سے معافی نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو جرم سرایت کرتا ہے مختلف ناموں سے، مختلف تعبیرات سے، مختلف عنوان سے، وہ شرک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ شرک سے ڈرایا ہے لوگوں کو، اور شرک سے باز آنے کی تلقین کی ہے۔ اور قرآن کریم کا بنیادی عنوان ہی توحید ہے، اور شرک سے بیزاری، شرک سے لا تعلقی ہے۔ آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے بھی جب سے انسانیت آباد ہوئی شرک کیا اور توبہ نہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ جتنی قومیں پہلے آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے، تو وہ ساری کی ساری اقوام جو تباہ ہوئی ہیں وہ شرک کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، نوح علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا، جو ان کے ماننے والے توحید پرست تھے، باقی سب کا سب انجام کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا۔ قوم عاد، قوم ثمود، جن کے ہم واقعہ سناتے ہیں، ہاں جی، فرعون، یہ حامان اور شداد، یہ سب کے سب لوگ وہ تھے جو کہ شرک کرتے تھے، جو کہ شرک کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سرغنوں کو جو مشرک تھے عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں غیر بعد میں تھے، اپنے پہلے تھے، اور اپنوں کے ساتھ لڑائی کوئی ذاتیات کی نہیں تھی، لڑائی نظریات کی تھی، اور نظریات میں بنیادی لڑائی نظریہ عقیدہ توحید کی تھی، وہ شرک کی طرف بلا رہے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف بلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، جو تکلیفیں برداشت کی ہیں اور مشرکین نے تکلیفیں دی ہیں، اس کا بنیادی سبب کیا تھا؟ اختلاف کس چیز میں تھا؟ اللہ کو ماننا کہ نہیں ماننا؟ مشرکین اللہ کو مانتے تھے، مشرکین اللہ کو مانتے تھے۔ قل اللہ قل اللہ قل اللہ، کتنے سوالات کے جوابات میں فرمایا۔ آپ ان سے پوچھیے آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ قل اللہ، فرما دیجیے کہ اللہ ہے۔
وہ مانتے تھے خالق پوری کائنات کا اللہ ہے، وہ مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ساری کی ساری کائنات بنائی ہے، نعمتیں اللہ کے دی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اور اسے امیدیں بستہ کر رکھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو ان کو بنیادی اختلاف تھا یہی تھا کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں کی عبادت سے روکتے تھے، اور بت پہلی قوموں کے نیک لوگ تھے جو گزرے تھے ان کے بنائے ہوئے تھے، تو انہیں بتوں کی عبادت سے آپ روکتے تھے کہ ان کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ کے آگے جھکو۔ اختلاف اسی چیز میں تھا، اور کس چیز میں اختلاف تھا؟ اسی کے لیے انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بڑی بڑی پیشکشیں کی کہ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں ہم آپ کو حکومت سردار ماننے کو تیار ہیں، اگر آپ مال و زر چاہتے ہیں مال و زر دینے کو تیار ہیں، اگر آپ کسی اونچے خاندان میں شادی چاہتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت عرب کی بچی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو وہ پیش کرنے کو تیار ہیں۔ یعنی ہر طرح کا وہ معاملہ کرنے کو تیار تھے، وہ شرک چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک اپنانے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کون سا ایسا ہیلہ ہے جو مشرکین مکہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو، آپ کے صحابہ کو شرک کی دعوت دینے کے لیے نہیں کیا؟ آپ داعی اللہ تھے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور وہ غیر اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا سورہ کافرون جو نازل ہوئی، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی تھا، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ لالچ میں تو آتے نہیں، کوئی عہدہ اور منصب کی بھی خواہش نہیں ہے، خواہاں نہیں ہے، اب کسی طریقے سے ان کو کس طرح قائل کریں؟ دلیل سے بھی قائل نہیں کر سکتے، ایک بہانہ سوچا، آپس میں مشورہ کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہتے ہیں کہ ہم ایک علاقے میں رہتے ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہوئے لڑائی اچھی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے ہوں، تو اس کے لیے ایسا ہے کہ ایک سال آپ ہمارے جو بت ہیں ان کی عبادت کر لیا کریں، ایک سال ہم خالص آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں۔ یہ آپس میں انہوں نے بیٹھ کے مشاورت کی کہ کسی طریقے سے جو ہے نا کوئی ہیلا ڈھونڈ کر صحابہ کرام کو، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس شرک کو منوانے کی کوشش کرے بھی یہ شرک ٹھیک ہے۔ تو آپس مشورہ کر لیا کہ یوں جا کر کہتے ہیں ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم آپ کے رب کی خالص عبادت کریں۔ اور ذہن میں کیا تھا؟ ذہن میں یہ تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو قبول کر لیتے ہیں، صحابہ کرام اس کو قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی ایک سال ہم آپ کے بتوں کی عبادت کریں گے، تو جب ایک سال اس چیز کو قبول کر لیں گے اور ایک سال تک بتوں کی عبادت کرتے رہیں گے، جب اگلا سال آئے گا اب یہ ہم سے مطالبہ کریں گے بھی ہاں یہ صرف اللہ کی عبادت کرو اب ایک سال، تو اب ہم کھڑے ہو جائیں گے، ہم کہ دیکھو جی بتوں کی عبادت اگر تو غلط ہے آپ نے ایک سال تک کیوں کی؟ جب ایک سال تک آپ نے عبادت کر لی اور وہ ٹھیک ہے تو پھر اب نجائز کیسے ہے؟ یعنی وہ توحید پہ آنے والے نہیں تھے، ان کا یہ اصل میں مشن نہیں تھا کہ اگلے سال ہم نے خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، ان کا مشن یہ تھا کہ ہم نے ہمیشہ ہی جو ہے شرک کرنا ہے، لیکن کسی طریقے سے ہیلے بہانے سے ان کو بھی شرک پہ لگانا ہے۔ تو یہ انہوں نے ہیلا سوچا۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا کہ ہم یہ علاقے میں، ہم ایک علاقے میں رہتے ہیں، اختلافات نہیں چاہتے، لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، تو ہم یہ پیشکش لے کے آئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات اتار دی۔ بہت سارے اہم معاملات ایسے ہوئے کہ معاملہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خاص طور پہ رہنمائی فرمائی کہ ان کو یہ جواب دو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروپیگنڈا بڑا عجیب تھا، سازش بہت بڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ آپ ان کو یوں جواب دو، قل آپ فرما دیجیے یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، فی الحال صورتحال یہ ہے کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تمہاری صورتحال یہ ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مستقبل کی بات کرتے ہو
مستقبل میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں کبھی بھی ان بتوں کی عبادت کروں جن کی تم عبادت، ولا انا عابد ما عبدتم، مستقبل میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں ان بتوں کی عبادت کروں جن کی غیر اللہ کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ صرف اس میں بت ہی شامل نہیں، بس سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کے اندر دیکھو سورج کے پجاری ہیں، ستاروں کے پجاری ہیں، اور پتہ نہیں کس کس چیز کے درختوں کے پجاری ہیں، آگ کے پجاری ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ یہ جو ہندو ہیں ان میں زیادہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مجوسیوں والی ہیں۔ یہ آگ کے جو ہے نا وہ اس طرح یہ کر کے ہاتھ پہ شیک کر جو ہے آنکھوں پہ لگاتے ہیں بطور برکت کی، کیا چیز ہے یہ؟ آگ کے پجاری ہیں۔ تو بھائی اس میں سب چیزیں آ گئیں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، فرمایا آپ فرما دو کہ مستقبل میں کبھی بھی میں ان غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنے والا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور تم اپنی بات کرتے ہو کہ مستقبل میں ہم 1 سال آگے اگلے جو ہے وہ اللہ کی بات کر لیں گے، ایسا نہیں، تم بھی شرک پہ اڑے ہوئے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور مستقبل کے اندر تم بھی کبھی بھی جو ہے وہ اس رب کی عبادت کرنے والے نہیں ہو خالص جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ جب صورتحال فی الحال یہ ہے کہ میں توحید پہ اڑا ہوں، تم شرک پہ اڑے ہو، اور مستقبل کے اندر بھی ایسا ہے کہ میں توحید پہ قائم رہوں گا اور تم شرک پہ اڑے ہوئے ہو، لکم دینکم ولی دین، پھر اپنا اپنا دین ہے، تم اس کا انجام دیکھ لو گے، میں اس کا انجام۔ تو یہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حسن اخلاق کا حکم دیا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے، ہر کام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپرومائز کا، کسی نہ کسی لے دے کا، پنجابی میں کہتے ہیں کوئی صورت نکالو، پنجابی کہتے ہیں کوئی ٹاکی لاؤ، کوئی جوڑ پیدا کرو، کوئی حل کڈو، ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن شرک کا کوئی حل نہیں ہے، شرک کا کوئی حل نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس لیے جو لڑائی تھی نا مشرکین مکہ سے، وہ شرک کی تھی۔ اب دیکھو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ہمیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ فرمایا ہے، یہ طے کر دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور بالوالدین احسانا، میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کی بات کی ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ انعامات ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ دنیا میں اسباب کے درجے کے اندر اگر دیکھیں تو احسانات رب تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ والدین کے ہوتے ہیں اولاد۔ اللہ پاک نے اس لیے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اور فرمایا باپ کافر بھی ہو اس کا ساتھ دو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں اچھا ساتھ دو، اچھا کھانا کھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، اچھے طریقے سے اخلاق سے پیش آؤ۔ لیکن فرمایا لیکن اگر اس طرح ہو وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا کہ اگر یہ تمہیں مجبور کرے ایسے شرکی کام کے متعلق کہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں، یعنی لا علمی کی بنا پر شرک پہ لگا رہے ہیں، یا اس کے توحید ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کام غیر اللہ کے لیے ہے، فرمایا اگر وہ شرک پر مجبور کرے، والدین بھی حالانکہ ان کی اطاعت کا حکم ہے، فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ان کو اف نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جھڑکو بھی نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا، ان کو اچھی بات کہو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے آگے عاجزی سے کندھے اپنے جھکا کے رکھو، نظریں جھکاؤ، کندھے جھکاؤ، اطاعت کرو، دنیا میں اچھا ساتھ دو۔ فرمایا اگر وہ شرک کا کہتے تو والدین کی بات بھی نہ۔ تو توحید ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو سکھائی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے آنے کا دنیا میں مقصد بنیادی توحید تھا اور شرک سے بلا۔ اب دیکھ لیں مشرک اور انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے شرک کیا ہے، بڑے بڑے مشرک ہوئے ہیں، لیکن
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک تھے، یہ اتنے پکے مشرک تھے اور اتنے متعصب تھے شرک کے معاملے میں، کسی طرح کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے یہ لوگ۔ آپ نے واقعات میں نوح علیہ السلام کے واقعات، ہاں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ہود علیہ السلام کے، صالح علیہ السلام کے واقعات سب سنے ہیں۔ ان کے مخالفین تھے اور وہ مشرک تھے، ان سے شرک کی لڑائی تھی، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے، جو مشرک تھے، جو سخت رویہ ان کا تھا، تاریخ کے اندر کسی نبی کے مد مقابلین کا اتنا جو ہے وہ کہہ لیں کہ سخت رویہ نہیں تھا۔ آپ کسی نبی کی تاریخ میں یہ بات نہیں پڑھیں گے کہ اس نبی کی مشرکین کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی ہوں۔ یہاں بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق میں سارا عرب اکٹھا کر کے لے آئے تھے، ہاں جی، بڑی بڑی جنگیں۔ اب دیکھو مشرک وہاں پر کتنا متعصب ہے شرک پر، اپنی جان اٹھانے کو تیار ہے، اپنا مال اٹھانے کو تیار ہے، ہاں جی، اپنی عزت تک اٹھانے کو تیار ہے، شرک پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا سب سے بڑا علم بردار بنا کے بھیجا ہے۔ مقابلے کے اندر جو مشرک تھے وہ بھی پچھلے مشرکین کے سردار نظر آتے تھے، تو اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو جہل کے متعلق، فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ ابو جہل اپنے خاندان کا بندہ تھا، اپنے خاندان کا بندہ تھا، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے تکلیف دینے والا یہ بندہ تھا۔ محمد میری امت کا فرعون ہے۔ بدر کے میدان میں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام صحابہ کرام ختم کرنے کے لیے آیا تھا، 3 گنا لشکر لے کے آیا تھا، اور ناچنے گانے والیاں عورتیں ساتھ لے کے آیا تھا کہ وہاں ہم نے سب کو قتل کرنا ہے اور قتل کر کے وہاں پر ہم نے جشن منانا ہے۔ اس کی انتہا دیکھیں کتنا بڑا مشرک تھا، وہ کتنا بڑا مخالف تھا۔ ناچنے گانے والی عورتیں ساتھ لے کے وہاں قتل کر کے ہم جو ہے نا پھر وہاں تماشا لگائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل معاملہ الٹ دیا۔ سارے کے سارے مشرکین جو بڑے بڑے سردار 70 تھے وہاں مارے گئے۔ جتنے تکبر کے ساتھ آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح ذلیل فرما دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا فتح آپ کی ہے، اور آپ نے بھی فرمایا تھا یا اللہ یہ تھوڑے سے بندے ہیں جن پر میں نے محنت کی ہے اور میں نے ان کو تیار کیا ہے، اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر آپ کی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ اب اسباب کے ترجمے تو ظاہر بات ہے کہ توحید کے نمبردار یہی صحابہ ہی تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح کی پیشگوئی فرما دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے، حالانکہ 3 گنا لشکر سامنے ہیں، آپ نے پھر صحابہ کرام کے ذریعے جو ہے نا نشاندہی فرما دی، فرمایا یہاں کل کفار مارے جائیں گے، یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ اور شیبہ مریں گے، یہاں جو امیہ بن خلف مرے گا، آپ نے نشاندہی فرما دی، اور اگلے دن وہیں پر وہ لوگ قتل کیے گئے اور وہیں مارے گئے۔ شرک کا انجام یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیشہ سے توحید والوں کو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور اب دیکھیں مکے کے سرداروں میں ابو جہل کا نام سر فہرست تھا، اس لیے بدر کے میدان میں جب پہلی لڑائی ہوئی تو کمان اس کے پاس تھی، حالانکہ جب 70 سردار مارے گئے، سردار تو اور بھی تھے نا، لیکن کمان اس کے پاس تھی، ابو جہل کے پاس تھی۔ تو اتنا بڑا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا اور اتنا بڑا شرک پہ اڑا ہوا تھا کہ جب اس کی گردن اتارنے لگے اپنا صحابی، تو اس نے کہا کہ میری گردن تھوڑی سی نیچے کر کے اتارنا، اور کہا کہ اس لیے کہ جب جو لوگ قتل ہوں گے مقتولین ان کی گردنیں رکھی جائیں گی تو میری گردن پھر سب سے اوپر ہو، ذرا نیچے سے اتارنا۔ اتنا بڑا بیوقوف تھا یہ۔ فرعون بھی مرنے لگا نا، جب پانی میں غرق ہوا
موسیٰ علیہ السلام اس کے ایمان میں نکل گئے، وہ غرق ہونے لگا، تو اس نے بھی کہا کہ میں موسیٰ ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا، یعنی مرنے کے وقت اس کو بھی خدا یاد آ گیا، وہ شرک سے توبہ کر بیٹھا، لیکن یہ اس کو اس چیز کی نہیں، اس کو اپنی بڑائی کی تھی، میں بڑا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو بڑائی پسند نہیں، بڑائی اللہ کی، اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ پاک کو شرک پسند نہیں ہے۔ تو میرے بیٹوں، میرے دوستوں، میرے بھائی، زندگی میں ایک بات پلے باندھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے، محبوب ہے، وہ توحید ہے۔ شرک سے بیزاری اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں اضافے کا عظیم سبب ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف ابو جہل تھا جو سرداروں کا سردار تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے دکھایا۔ دوسری طرف حضرت سیدنا بلال ہیں، حضرت بلال غلام تھے، اور غلامی کی وجہ سے آپ پر اتنا ظلم ہوتا تھا جس کی حد نہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ حضرت بلال جب ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو جو حضرت بلال کا مالک تھا، جس کی ملکیت میں تھے، تو کس طریقے سے آپ کو سزائیں دیتا، تپتی ریت پہ لٹاتا، بڑا پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیتا، گرم پتھر، اور حضرت بلال آہد کی آوازیں لگاتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں نے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ بسا اوقات انگاروں پر آپ کو الٹایا جاتا تو آپ کے جسم کی چربی پگھل پگھل کے ان انگاروں کو بجھا دیتی۔ اتنی بڑی قربانی۔ کون تھے؟ حضرت بلال غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرک سے بیزاری کی وجہ سے حضرت بلال کو یہ مقام عطا فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مؤذن مقرر کر دیا۔ یہ چھوٹا ہوا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ان کو چھوٹا اعزاز ہے۔ جب اذان کا مسئلہ سامنے آیا کہ ہاں بھی نماز فرض ہے، اس کے لیے اذان دی جائے گی، تو آپ نے فرمایا، حالانکہ خواب دیکھنے والے حضرت زید تھے، خواب دیکھنے والے حضرت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ عنہ، لیکن آپ نے فرمایا کہ بلال کو اذان سکھاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، مؤذن رسول ہونے کا احساس ان کو ملا ہے، اور اسی لیے جب مکہ فتح ہوا تو اس دن اذان کہنی تھی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا تھا، وہاں پر ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہیں بلال، ان کو بلاؤ، ان کو کہو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دے۔ وہاں پر بڑے بڑے مقام مرتبے والے صحابہ تھے۔ اب دیکھیں یہ غلام صحابی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت عطا کی، اللہ کے ہاں اتنا معزز ٹھہرے، اللہ کے ہاں اتنا مقام بلند ان کا ہوا کہ سب صحابہ کی موجودگی میں اذان دینے کا شرف بیت اللہ کی چھت پہ حضرت بلال کو ہے۔ اب وہ بلال جن کی معاشرے میں یہ عزت تھی کہ ہر وقت گلیوں میں گھسیٹے جاتے، تڑپائے جاتے، جب اسلام میں آئے ہیں تو سیدنا بلال ٹھہرے، سیدنا بلال۔ اب سیدنا بلال کا مطلب ہمارے آقا، حالانکہ تھے وہ غلام، لیکن اسلام میں کیا ٹھہرے؟ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، یعنی اسلام میں آئے تو آقا بن گئے۔ یہ شرک سے بیزاری کا انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ یہ عظیم انعام ہے، عظیم انعام ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ اب وہی آپ نے جب معراج سے واپس آئے، فرمایا نہیں بلال، مشہور واقعہ ہے، کیا وجہ ہے کہ میں قدموں کی آہٹ تو اس سے پہلے جنت میں سنتا ہوں؟ وہ جنت میں قدموں کی جو آہٹ ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا داخلہ جنت میں پہلے وہ کیسے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت میں داخلہ ہوگا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور کی نکیل پکڑے ہوئے ہوں گے، جس سے جانور کی نکیل پکڑی ہوتی ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے، تو حضرت بلال کا داخلہ جنت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے، اگرچہ اعزاز کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں موحد کا مقام ہے، اور شرک سے بیزاری والے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انعام رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے بھی شرک کو چھوڑا، توحید کو اختیار کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دنیا میں چمکا ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہونے کا، شرک سے بیزاری اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہونے کا یہ ایک عظیم ذریعہ ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی توحید کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی. مشرکین مکہ کے ساتھ کیا مشرکین جو ان کے مد مقابل تھے کیا نہیں پیش آیا. اپنے گھر کے بندے مخالف تھے، اپنا ابا جو بت بنایا کرتا تھا مخالف تھا. جب توحید کی بات کی باپ نے کہا کہ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم باز نہ آئے تو پتھر مار کے تمہیں ہلاک کر دوں گا. حالانکہ باپ کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے. حضرت بلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برداشت فرمایا. وہ باپ ہے، باپ کو چھوڑ دیا. انی مہاجر الی ربی، باپ کو چھوڑ دیا. جاتے ہوئے کہا کہ تیرے حق میں استغفار کروں گا. یعنی امید تھی شاید ایمان لے آئے، لیکن بعد میں ثابت ہو کہ ایمان نہ لایا. ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خاطر کتنا کچھ برداشت کیا. آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اللہ کے محبوب بن گئے شرک سے بیزاری کی وجہ سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. وہی آگ دنیا کو جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا وہی آگ ان کے لیے ایک بہترین نعمت کا ذریعہ ثابت ہوئی. تو جب بندہ شرک سے بیزاری اختیار کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اب یہی چیز ہے، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا نوازا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اتنی نعمتیں فرمائی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بہت کم کی ایسی خصوصیت ہوں گی جو ابراہیم علیہ السلام کی ہیں. اب دیکھیں آج اللہ پاک نے ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا ہے. فَوَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. یہ حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے دین کا لقب تھا. حنیف کہتے ہیں اس شخص کو جو غیر اللہ سے رخ موڑ کے، غیر اللہ سے منہ موڑ کے خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہر چیز اللہ سے مانگے اور اللہ سے لو لگائے ہوئے غیر اللہ سے کسی قسم کی توقعات نہ رکھنے والا ہو تو خالص توحید پرست اسے حنیف کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے. آج امت مسلمہ کو انہی کی اتباع کا حکم دیا کہ ان کی ملت کی اتباع کرنی ہے. دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کتنی بڑی محبوبیت ہے. اللہ پاک یہاں کتنے بڑے محبوب ٹھہرے ہیں. آج قربانی کرتے ہیں، قربانی ہم کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا نہیں ما ھذی الضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کا انعام، ان کا طریقہ ہے، ان پر اللہ پاک نے انعام فرمایا کہ دیکھو ان کی باتوں کو بطور یادگار کے آگے جاری رکھا ہوا ہے. یہ محبوبیت ہے شرک سے بیزاری کی وجہ سے. آج صفا اور مروہ پہ دوڑ لگائی جاتی ہے، یہ ان کی خاندانی قربانیوں کی وجہ سے ہے. انہوں نے توحید خاطر قربانیاں دی ہیں، شرک سے بیزاری اختیار کی. آج اس وقت تک حج عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک بندہ صفا مروہ میں جو ہے چکر نہ لگا لے ساتھ. یہ محبوبیت ہے، ادا اتنی پسند اللہ کیا اتنے محبوب ٹھہرے شرک سے بیزاری کی وجہ سے. اللہ پاک نے قیامت تک عمرہ کرنے والوں کے لیے اور حج کرنے والوں کے لیے لازمی قرار دیا کہ اس وقت تک حج عمرہ مکمل نہیں جب تک کہ صفا مروہ میں جا کے ساتھ چکر نہ لگاؤ. آج شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، حج کرتے ہیں تو کنکریاں مارتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہی کنکری وہی ادا ہے جو کہ آپ نے غیر اللہ کو جھٹکنے کے لیے شیطان نے اسے ڈالا تھا نا. شیطان باتیں کر رہا تھا، وہ دیکھو ایک بیٹا ہے تمہارا، ایک بیٹے کو بندہ ذبح کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارا اٹھا کے اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے ایک اللہ کے لیے. اللہ پاک کے محبوب ٹھہرے. آج حاجی جو ہے وہاں جا کر کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی محبوبیت ہے. اللہ پاک کے ہاں اتنے پسند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو اس ادا کو باقی رکھنے کے لیے حاجیوں کو حکم دے دیا کہ بھائی اس وقت تک حج نہیں پورا تمہارا جب تک شیطان کو کنکریاں نہ مارو. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی ہاں. بیت اللہ کی تعمیر کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کو تعمیر کریں. بیت اللہ کو تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل نے ساتھ مل کے. ہاں جی تو یہ اعزاز ابراہیم علیہ السلام کو ملا بیت اللہ کو تعمیر کرنے والا. ہاں جی آج وہاں پر مقام ابراہیم موجود ہے بیت اللہ کے بالکل قریب، جہاں وہ گلوب سا لگا ہوا ہے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں. اب مقام ابراہیم فرمایا گیا کہ بھائی اپنا مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو. اب مقام ابراہیم کے پاس نماز، حالانکہ مسجد حرام فائی نماز کی جگہ ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا احساس ہے
کہ جنہوں نے اللہ کے آگے ہمیشہ کے لیے جھکنے کا فیصلہ کر لیا اور شرک سے بیزاری کا فیصلہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مقام ابراہیم کو وہاں جو ہے بطور اعزاز کے رکھ دیا کہ بھئی ابراہیم اگر تو اللہ کے لیے ساری زندگی تکلیف برداشت کرتا رہا اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرتا رہا، تیرا نام بھی یہاں بیت اللہ میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، مقام ابراہیم کی زیارت کرتے ہیں، مقام ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں، بس اور کیا ہے اس میں۔ تو یہ اعزاز ہے، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، جو شرک کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ جتنا شرک سے بیزار ہوگا اتنا اللہ کا محبوب ہوگا، جتنا شرک سے بیزار ہوگا اتنا اللہ کا پیارا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ شرک سے بیزار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں سید الانبیاء، امام الانبیاء حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ صرف نبی ہیں بلکہ جد الانبیاء ہیں، ہزاروں انبیاء آپ کی اولاد میں آئے اور امام الانبیاء بھی آپ کی اولاد میں ہیں۔ اللہ پاک نے طے کر دیا ابراہیم اگر شرک سے بیزاری کے لیے تو نے اتنی قربانیاں دی ہیں، توحید کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آج سے وجعلنا فی ذریۃ النبوۃ والکتاب، اور میں تمہاری اولاد کے اندر ہم نے نبوت اور کتاب طے کر دی، یعنی اب جو نبی آئے گا تیری اولاد میں آئے گا، اب جو کتابیں آئیں گی تیری اولاد میں آئیں گی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ہزاروں نبی آئے، وہ سارے کے سارے نبی اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ تو نبی الانبیاء حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہیں۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں ہزاروں انبیاء ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ تو میرے بیٹوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ اگر ہم توحید پرست ہیں اور شرک سے بیزار ہیں، اپنی عملی زندگی کے اندر بسا اوقات بندہ جو ہے نا، بسا اوقات بندہ ایسے کام کر لیتا ہے جو توحید کے منافی ہوتے ہیں، توحید کے منافی ہوتے ہیں۔ ان کاموں سے بچنے کی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ توحید کا تقاضا کیا ہے۔ بسا اوقات بندہ کسی بندے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، میرا یہ کام کراؤ، کسی بندے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، میرا یہ کام کراؤ، تو وہ بندہ کام نہیں کراتا، پھر کہتا ہے اسی کو کہتا ہے میرا کام کراؤ، میرا کام کرواؤ۔ ایک بندے کو بار بار اس کام کا کہنا یہ بھی شرک کی طرف لے گیا بندے کو، یعنی اس کا ذہن بن گیا میرا کام یہی کر سکتا ہے، حالانکہ کام کرانے والی ذات تو اللہ کی۔ تو ایک کام کسی بندے کو بار بار کرنے کہنا اور ذہن بن جانا کہ میرا کام اسی کے ذریعے ہوگا، بھئی یہ بات یہ بھی شرک کے درجے میں آتی ہے کہ ساری امیدیں اس بندے سے لگا لی، حالانکہ کاموں کو بنانے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں توحید والی نعمت عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے توحید کا انجام جنت فرمایا ہے، جس طرح کہ شرک کا انجام بتایا اللہ پاک نے کہ اللہ پاک نے جنت حرام کر دی مشرک پر، تو توحید کا انجام لا الہ من کا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بیزاری کے لیے اللہ پاک ہمیشہ کے لیے ہماری ذات کو، ہماری شخصیت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔